عزیزان گرامی قدر، میرا ابھی جو تعارف میرے بھائی نے کروایا ہے، جب یہ تعارف میرا کروایا جاتا ہے تو میں اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ ساری باتیں میرے بارے میں کی جا رہی ہیں یا کسی اور شخص کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ میرا تعارف فقط اتنا ہے اور میرے لیے یہ قابل فخر ہے کہ میں اس صف میں کھڑا ہوں، ان لوگوں کی صف میں آخر میں موجود ہوں جنہوں نے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے اکتساب فیض کیا ہے، سبحان اللہ، اور جنہوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی ہے۔ میرے لیے یہ بات سب سے زیادہ لائق فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی مجھے حکم دیا گیا خطاب کے لیے، وقت انتہائی مختصر ہے اور کسی لمبے چوڑے خطاب کا متحمل نہیں۔ حکم کی بجا آوری کے لیے چند معروضات، چند مشتوارے آپ احباب کی گوش گزار کر کے رخصت چاہوں گا۔ ہر مسلمان کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 3 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، حقیقت میلاد کیا ہے؟ دوسری چیز، حکم میلاد کیا ہے؟ تیسری چیز، دلائل میلاد کیا ہے؟ حقیقت میلاد کو بہت سے اکابر علماء امت نے اپنی کتب کے اندر، بعض نے ضمناً اور بعض نے جو خصوصی کتابیں مسئلہ میلاد پر لکھی ہیں، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حسن المقصد فی عمل المولد ہے، یا حافظ ابن کثیر دمشقی کی مولد رسول اللہ ہے۔ ان کتابوں کے اندر جو میلاد کی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے موقع پر، میلاد کی محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم مبارک کا تذکرہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے معجزات، جن کو شریعت کی زبان میں ارہاس کہتے ہیں، اس کی ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہے ارہاس، کسی نبی کے پیدائش کے وقت کے معجزات، ان کو بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات کو بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خداداد فضائل و کمالات کا تذکرہ کرنا اور درود پاک پڑھنا، نعت خوانی کرنا، یہ حقیقت میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو خلاف شرع ہو۔ جب ان میں سے کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہے تو بلا شبہ پھر محفل میلاد بھی خلاف شریعت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میلاد کا حکم کیا ہے، اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ نفس میلاد یعنی میلاد کی خوشی منانا، دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کا ہونا، یہ فرض اعتقادی ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی موجود نہیں تو ایسا شخص دار اسلام سے ہی خارج ہے۔ اور پھر کسی بھی سوسائٹی، کسی معاشرے کے اندر اظہار مسرت کے جو جائز طریقے ہیں، ان میں سے کسی طریقے کو خوشی کے اظہار کے لیے اختیار کرنا، جیسے جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، محفلیں سجانا، نئے کپڑے پہننا، ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا وغیرہ، ان سب طریقوں میں سے کسی طریقے کو اظہار مسرت کے لیے اختیار کر لینا، یہ مستحب ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو ایسا نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس پر جو شریعت میں دلائل مترتب ہوتے ہیں ان کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ میرے اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں، آپ احباب دیگر علماء کرام سے وہ دلائل سنتے رہتے ہیں، تو میں مختصراً اس پر 1-2 باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جو ادلہ اربع ہیں وہ ہمارے لیے بیسک سورسز آف لا ہیں۔ ہماری شریعت کے جو قانون ہیں ان کی ڈیریویشن، ان کی کوڈیفیکیشن جو ہے وہ ہمارے ان 4 سورسز سے ہوتی ہے۔ ان میں پہلا سورس ہے ہمارے پاس قرآن، دوسرا ہے سنت، تیسرا ہے اجماع اور چوتھا ہے اجتہاد۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ القرآن ہوا کلام اللہ العربی المنزل علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا عربی زبان میں نازل کردہ وہ اعجازی کلام ہے جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کی اصطلاح میں قرآن کسے کہتے ہیں؟
القرآن هو کلام اللہ العربی المنزل علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی قرآن اللہ تعالیٰ کا عربی زبان میں نازل کردہ وہ کلام معجز ہے جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ المکتوب فی المصاحف، صحیفوں کے اندر جس کی کتابت کی جاتی ہے۔ المطلوب فی الصلوات، نمازوں کے اندر جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے بغیر کسی شبہ کے۔ سبحان اللہ۔ فقہا کے علاوہ تمام طبقات علماء میں پورے کا پورا قرآن محکم ہے۔ قرآن مجید ہمارا پہلا سورس ہے، دوسرے نمبر پر ہے سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ میں اس کی تفصیلی تعارف کی طرف نہیں جاتا، صرف قرآن مجید کی ایک آیت کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کے طور پر پیش کروں گا اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ حقیقت میلاد اور حکم میلاد میں نے آپ کو بتا دیا۔ قرآن مجید کے 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل اور کوئی رحمت تمہیں ملے تو کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ہر فضل اور ہر رحمت کے ملنے پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ ہانڈی اوندھی کر کے منہ بسور کر چبیسیاں نہ لیتے رہو، بلکہ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ، مال خرچ کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور جو مال تم ذخیرہ کرتے ہو، جمع کرتے ہو، اس کو اس خوشی پر خرچ کر دینا، یہ جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو تپتے صحرا میں جو شدت پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہو، اسے ٹھنڈے میٹھے مشروب کا ایک پیالہ مل جائے تو یہ اس کے لیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ اگر سردی کے موسم میں کوئی آدمی مارے سردی کے ٹھٹھر رہا ہو اور اسے اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی شال مل جائے، کوئی لحاف مل جائے، تو کیا یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ آج کے اس مہنگائی اور بے روزگاری کے دور میں کوئی نوجوان ہاتھ میں ڈگریاں پکڑے سڑکوں کی دھول پھانک رہا ہو اور اس سے اچھا روزگار مل جائے تو کیا یہ اس کے لیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کا فضل بھی ہیں اور اس کی رحمت بھی، اور ان سب کے ملنے پر خوشی منانے کا قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے، تو وہ رحمت کبریٰ اور وہ نعمت عظمیٰ جس کے تصدق اور وسیلے سے ہمیں یہ سارے فضل اور ساری رحمتیں ملی ہیں، خود اس ہستی پاک کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری کی خوشی منانا کیوں کر جائز نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پھر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس آیت میں ہر فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن یہاں میلاد کا لفظ کہاں لکھا ہے کہ میلاد کی خوشی مناؤ؟ جب تک اس آیت میں لفظ میلاد موجود نہ ہو، اس سے میلاد کی خوشی پر استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ اعتراض ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی شخص سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا، آپ قرآن مجید سے کوئی آیت نکال کر دکھائیں جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ محمد اسلم ولد محمد اکرم وہ نماز پڑھے، میرا نام لے کر مجھ پر نماز فرض کی گئی ہو تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ بتائیے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کا یہ اعتراض مناسب ہے؟ عقلاً یہ بات درست ہے؟ آپ اس سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب ہر کلمہ گو مسلمان پر نماز فرض ہو گئی۔ قرآن مجید نے فردن فردن نام لے کر نہیں کہا کہ فلاں نماز پڑھے، فلاں نماز پڑھے، فلاں نماز پڑھے۔ قرآن مجید نے علی الاطلاق، علی العموم جب حکم دے دیا کہ ہر مسلمان نماز قائم کرے تو ہر امتی اس حکم کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر فضل اور ہر رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، تو کوئی شخص اگر کہے کہ اگر یہاں سے مسئلہ میلاد کا کوئی ثبوت ہو، اس میں لفظ میلاد موجود ہو تو ہی مانوں گا، تو ایسا شخص اسی طرح ہے جیسے وہ یہ کہے کہ میں نماز بھی اسی وقت پڑھوں گا جب رب نے میرا نام لے کر مجھ پر فرض کی گئی ہو۔ تو یہ ایک لا یعنی بات ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے
کہ قرآن نے جب کسی چیز کا حکم دینا ہوتا ہے تو علی الاطلاق حکم دیتا ہے، اس کے آبجیکٹس کو ذکر نہیں کرتا، اس کو جنرلائز کر کے بیان کرتا ہے۔ اطلاق کا اور عموم کا مطلب ہے جنرلائزیشن، اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی جاتی۔ اور جب کسی چیز سے منع کرنا مقصود ہو تو قرآن مجید اس کو الگ سے ساتھ ذکر کر دیتا ہے۔ اس کو دو مثالوں سے سمجھیے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں ان سے شادی کر لو، 2 2 3 3 4 4۔ اس میں یہ نہیں فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں اس آیت میں نکاح کو مباح قرار دیا جا رہا ہے، اور جس عورت سے نکاح کرنا ہے اس کو بطور جزئی یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا کہ فلاں عورت سے کرو، فلاں نام کی عورت سے کرو، فلاں رنگ کی عورت سے کرو، فلاں ذات کی عورت سے کرو، فلاں قبیلے کی عورت سے کرو، فلاں زبان بولنے والی عورت سے کرو، فلاں جغرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورت سے کرو، فلاں قومیت سے تعلق رکھنے والی عورت سے کرو۔ یہاں اسپیسیفکلی کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا کہ فلاں عورت سے شادی کرو، بلکہ جو تمہیں اچھی لگے اس سے تم شادی کرو، لیکن جس سے منع کرنا تھا اس کو الگ ساتھ ذکر کر دیا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ سبحان کہ اللہ۔ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے نسب کے رشتہ دار، تمہارے دودھ کے رشتہ دار، اور حقیقی 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا، یہ سارے ہر وہ عورت جس سے نکاح کو ناجائز قرار دینا تھا اس کو الگ سے ساتھ ذکر کر دیا۔ تو قرآن مجید کا اسلوب ہمیں کیا سمجھ آتا ہے احکام کے اندر کہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو مطلقاً حکم دیتا ہے، اور اگر کسی چیز سے منع کرنا مقصود ہو تو اس کو ساتھ الگ ذکر کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں آپ کھائیں، ساری جنت آپ کے لیے مباح کر دی گئی ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ فلاں نہر کا پانی پینا، فلاں جگہ سے دودھ پینا، فلاں علاقے کا شہد استعمال کرنا، فلاں پھل کھانا، فلاں چیز کھانا۔ فرمایا پوری جنت تمہارے لیے مباح ہے، لیکن جنت میں سے جس چیز سے منع کرنا مقصد تھا اس کو اسپیسیفکلی مینشن کیا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ تو قرآن مجید کا اسلوب یہ سمجھ آتا ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو علی الاطلاق حکم دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو مطلقاً حکم دیتا ہے، اور اگر کسی چیز سے منع کرنا مقصود ہو تو اس کو ساتھ الگ سے ذکر کر دیتا ہے۔ اور 2 مثالوں کے ذریعے سے میں نے قرآن مجید کے اس اسلوب کو واضح کیا ہے۔ اب قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے اندر جو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ہر فضل اور ہر رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، اس عموم اور اس اطلاق کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا وہ اس کے تحت مندرج ہے اور اس میں شامل ہے، وہ اس کے مشمولات میں سے ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت سے مراد نہیں، اس کے لیے کوئی الگ دلیل چاہیے، تو اس کے ذمے یہ لازم ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں سے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا لفظ لے کر آئے جو اس آیت کے اطلاق اور عموم پر استثناء کے طور پر موجود ہو، کہ جو یہ ثابت کرے کہ ہر فضل اور ہر رحمت کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے الا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رب تعالیٰ کے نازل کردہ
30 پاروں کے قرآن مجید میں کوئی ایسی ایک آیت بھی موجود نہیں جو اس حکم مطلق کو مقید کر رہی ہو، اس کے عموم کو ختم کر رہی ہو، اور بطور تقیید اس بات پر دلالت کر رہی ہو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے علاوہ یہ حکم ہے۔ تو جب قیامت تک کے لیے اس آیت کو مطلق رکھا گیا ہے تو قیامت تک کے لیے کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اس مطلق حکم کو مقید کر سکے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے حکم سے مستثنا قرار دے سکے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے پاس 4 سورسز آف اسلامک لا ہیں، ان میں جو سنت ہے اس کو میں بائی پاس کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ علماء کرام سے اکثر احادیث اس مسئلے پہ سنتے رہتے ہیں، تو جو آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ پڑھی تھی اس سے ایک استدلال کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چاند ہی منٹوں میں ختم کرنا ہے، کنکلوڈ کرنا ہے۔ دیکھیے، اجماع تیسرا درجہ ہے شریعت میں مسائل اور احکام کے ثابت کرنے کے لیے۔ اجماع کی تعریف ہے اتفاق علماء کل عصر من اہل السنت ذوی العدالت والاجتہاد علی حکم، کہ ہر صدی اور ہر دور کے علماء اہل سنت جو مجتہد ہوں اور عادل ہوں، ان کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بھی شریعت میں دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اجماع کی تعریف ہے۔ جب کسی معرف کی کوئی حد بیان کی جاتی ہے تو اس میں چند حدود و قیود ذکر کی جاتی ہیں، کچھ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں، ان کنڈیشنز کے اپنے کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ اب اس تعریف کے اندر جب کہا گیا اتفاق علماء کل عصر من اہل السنت، تو اہل سنت کی شرط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے علماء ہوں۔ اگر کوئی شخص اہل سنت و جماعت سے خارج ہے تو اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ مجتہد ہو، کوئی ایرا غیرہ نتھو کھیرا نہ ہو۔ اگر وہ مجتہد کم از کم مجتہد فی المسائل کے درجے کا آدمی ہو تو اس کی رائے کی حیثیت ہے۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ عادل ہو، اس کے عمل میں کوئی شرعی خرابی موجود نہ ہو۔ اب اگر ان تینوں شرائط میں غور کیا جائے تو عملی تصویر اس کے سامنے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اہل سنت میں سے ہوگا، جید قسم کا عالم دین ہوگا اور شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اس کی مجسم شکل ایک ولی کامل کی شکل بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اہل سنت سے جو خارج ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، جو عالم نہ ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جاہل کو ولایت نہیں دی جاتی، اور جس کا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اجماع کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ ہر دور کے اولیاء جو کام کریں اس کام کا کرنا جائز ہے، اور ہر دور کے اولیاء جس کام سے رک جائیں اس سے رک جانا یہ ہم پر لازم ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو اس سلسلہ طریقت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو بذات خود میلاد کی مشروعیت پر یہ بات کافی ہے کہ اکابر اولیاء امت سے لے کر حضور خواجہ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ تک اور حضور خواجہ پیر محمد افضل قادری مدث اللہ العالی تک تمام اکابر اولیاء امت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز ہونے پر بھی ان کا اتفاق ہے، اور نہ خود صرف اسے جائز قرار دیتے ہیں بلکہ خود محفل میلاد منعقد بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان اولیاء کا عمل بھی امت کے لیے حجت ہے، امت کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی بات کو قرآن مجید نے منشن کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں جو صادقین کا لفظ آیا ہے، علماء تفسیر نے اس کے 2 احتمال بیان کیے ہیں کہ صادقین کا ایک احتمال ہے کہ یہاں اس سے مراد علماء ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد اولیاء ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُ، یہ صحیح ترین کیسے ہے؟ اس لیے کہ اگر صادقین سے علماء مراد لیے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور علماء کے ساتھ ہو جاؤ، علم والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے، علم اور ولایت میں فرق یہ ہے کہ علم بذات خود ہدایت نہیں، ہدایت کا رستہ ہے، اور ولایت بذات خود ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ علم اور کفر اور گمراہی اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ کوئی کلیان متباینان نہیں ہے کہ
کہ دونوں بیک وقت کسی شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ علم اور کفر یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جیسے شیطان کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے پاس علم بھی ہے اور وہ سب سے بڑا کافر بھی ہے۔ اسی طرح بہت سے یہودی اور عیسائی ہیں، جیسے گولڈ زیر ہے، جوزف شاخت ہے، مونٹگمری واٹ ہے، آروی پرولیکر ہے، ولیم آڈم ہے، یہ سب قرآن اور حدیث کے علوم و فنون کے ماہر ہیں، اس کے باوجود وہ یہودی اور عیسائی بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور کفر یہ دونوں کسی شخص میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن علم اور ولایت یہ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کفر اور ولایت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص بیک وقت کافر بھی ہو اور ولی بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ولایت بذات خود ہدایت ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں یا ولی ہو سکتا ہے یا کافر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آیت نے ہمارے لیے جو پیمانہ مقرر کیا وہ ولایت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اپنے عہد کے اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ اور اولیاء کی مطابعت میں اپنے عمل کا تعین کرو، اس لیے کہ جو ولایت کے زمرے کا بندہ ہے وہ تمہیں کبھی گمراہی کے رستے پر نہیں چلائے گا۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنی مسجدیں نہ دکھائے، وہ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے مدرسے نہ دکھائے، وہ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے شاگرد اور اپنی کتابیں نہ دکھائے، وہ اپنے جبے اور کبے نہ دکھائے۔ جو شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ اپنی صفوں میں اولیاء اللہ دکھائے۔ پوری تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھیے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس کی صف کے بندے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے سبحان ہیں۔ اللہ۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کس صف کے بندے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کس صف کے بندے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ خاندان قادریہ فاضلیہ کے اولیاء کس صف کے بندے ہیں؟ اہل سنت و جماعت میں سے ہیں۔ خاندان قادریہ عالمیہ مراریہ شریف کے علماء کس صف کے بندے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ تو عزیزان من، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اولیاء کی سنگت اور متابعت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وقت مختصر تھا، میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔